ناظرین، ندوۃ العلماء لکھنؤ کی جانب سے نکلنے والی یہ میگزین الرائد اس وقت میرے ہاتھوں میں ہے۔ اس میگزین کے پہلے صفحے پر ایک مضمون مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم کا شائع ہوا ہے، من هو المجرم، مجرم کون کے عنوان سے۔ اس مضمون میں فلسطین و اسرائیل کے قضیے پر مختصر روشنی ڈال کر مولانا نے عالم عربی کی پستی، بزدلی اور ذبح حالی پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عبداللہ نفیسی کے حوالے سے لکھا ہے کہ عالم عربی کے بال و پر کو مرحلے وار 5 طریقوں سے نوچا گیا ہے۔ لکھتے ہیں، پہلا مرحلہ عنف یعنی تشدد کا ہے۔ چنانچہ جب یورپ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ عالم اسلام خوب ترقی کر رہا ہے، تو اس نے آنکھیں ملتے ہوئے ظلم و تشدد کے ذریعے ممالک عربیہ پر قبضہ کیا اور کمر توڑ کر رکھ دی۔ دوسرا مرحلہ تقطیع کا ہے۔ اس مرحلے میں یورپین ممالک نے ممالک عربیہ کو مختلف حصوں اور علاقوں میں تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے عالمی اسلامی اتحادی طاقت پارا پارا ہو کر رہ گئی۔ تیسرا مرحلہ تغریب کا ہے، یعنی مقبوضہ عربی ممالک کو مغربیت زدہ کرنے کی کوشش۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ممالک جہاں اسلامی آب و ہوا اور تہذیب و ثقافت کے پھول کھلتے ہوں، وہاں اب مغرب کی خاردار کلیاں اور الحاد و ارتداد کی ہوائیں چلیں گی۔ اسی طرح چوتھا مرحلہ علمی تغریب کا، یعنی ملک تو مسلمانوں کا ہو مگر وہاں کی حکومت پر قبضہ ایسے لوگوں کا ہو جو مغرب نواز اور اسلام مخالف ذہنیت کے حامل ہوں، جن کے نام تو مسلمان جیسے ہوں مگر فکریں اور رجحانات یہود و ہنود سے میل کھاتے ہوں۔ پانچواں مرحلہ اقتصادیات کا ہے۔ اس پانچویں مرحلے میں یورپ نے بڑی چترائی سے اسلامی ممالک کو اقتصادیات کے جال میں ایسے جکڑا کہ جس کے بعد لوگوں کے قلب و جگر سے اسلامی حمیت جاتی رہی، سود و بیاس کی وبا عام ہو گئی، بینکنگ کے نام پر سب کو ایک پنجڑے میں قید کر دیا گیا اور وہ حیلے اور بہانے کیے گئے کہ مسلمانوں کی عقلیں حیران و شدر رہ گئی۔ غور کرنے سے ہی 5 اسباب ایسے نظر آتے ہیں جس کا استعمال کر کے امریکہ و برطانیہ اسی طرح دیگر یورپین ممالک نے عالم عربی و اسلامی کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور اس طرح قبضہ کیا کہ آج جب فلسطین کے نہتے مسلمان کئی دنوں سے بلکہ 40 دنوں سے مسلسل بم و بارود کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، تو کسی کے اندر مزاحمت کی اتنی جرت باقی نہیں رہی کہ بے باک اور فیصلہ کن وارننگ دے سکیں۔ واقعی یہ بہت سخت موقع ہے عالم عرب اور مسلمانوں کے لیے کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا، تابناک یا وحشتناک۔ اللہ رب العزت سے ایسے موقع پر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت عالم عرب اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، عالم عرب کے اندر عربیت کا جوش پیدا فرمائے، عالم عرب کو جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، عالم عرب کو جو جوش و جنون اللہ کے رسول نے عطا کیا تھا، جو جذبہ فراہم کیا تھا، وہ جذبہ دوبارہ عالم عرب کے اندر آئے، خصوصاً سعودی عرب جو مسلمانوں کا قلب و جگر ہے، جہاں مسلمانوں کی جانیں ٹکی رہتی ہیں، جہاں حرمین شریفین ہیں۔ اگر وہیں سے مسلمانوں کا رشتہ کمزور ہو جائے، اگر وہیں سے مسلمان نا امید ہو جائے، تو پھر یہ بہت بڑی تباہی کی بات ہے، بہت بڑے عذاب کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارض فلسطین کی حفاظت فرمائے اور عالم عرب کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور مجاہدین کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔